बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच वॉइस के ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शब बारात के बारे में। मेरे दोस्तों, शब के माना फ़ारसी में रात के हैं और बारात अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना लुगत में पाकीज़गी और बरी होने और निजात पाने और छुटकारा हासिल करने के हैं। उर्फ़ आम में इसे शब बारात कहा जाता है क्योंकि इस रात में बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश होती है। गुनाहगार इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं, दोज़ख से बरी होते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। ये शाबान की 15वीं रात है। शब बारात के 4 नाम हैं: बरकत वाली रात, रहमत वाली रात, निजात का चक मांगने वाली रात, निजात वाली रात। चनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात को क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो। अल्लाह ताला की तजल्ली गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान दुनिया पर ज़ाहिर होती है और अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ। क्या है कोई रिज़्क मांगने वाला जो मुझसे रिज़्क तलब करे और मैं उसे रिज़्क अता करूँ। क्या है मुसीबत ज़दा जो मुझसे मुसीबत दूर करने के लिए कहे और मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूँ, उसे आफ़ियत बख्शूँ। क्या है कोई बीमार जो मुझसे शिफा तलब करे और मैं उसे शिफा दूँ। क्या है कोई ऐसा। इस किस्म की निदाएं होती रहती हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नफल पढ़ने शुरू किए और बहुत लंबा सजदा किया और इतना लंबा सजदा किया यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली गई है और आपका इंतकाल हो गया है। मैंने जब ये हाल देखा तो मैं घबरा कर उठी और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस का अंगूठा पकड़कर ज़ोर से हिलाया तो वो हिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई तो मैं लौट आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया और नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ए आयशा, क्या तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बारी में तेरे साथ वफादाराना सलूक न करेंगे। फरमाया, जो तेरा ख्याल है वो नहीं है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम ऐसा नहीं है, लेकिन आपके तवील सजदे ने मुझे वफ़ात के हुब में मुब्तला कर दिया था। आपके देर तक सजदे में पड़े रहने की वजह से मैं ये समझने लगी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। फरमाया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी रात है। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात में आम बख्शिश है, बेशुमार लोगों की बख्शिश है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर लुत्फ़ व करम के साथ मुतवज्जे होता है। तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है। यकीना रखने वालों को अपनी रहमत से टाले रखता है, जैसे वो लोग अल्लाह से दूर हैं इसी पर रखता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है। शाबान की 15वीं रात फरिश्तों को आइंदा पूरे साल के लिए असर नू आर्डर दिए जाते हैं। इस रात को पूरे साल भर की अमवात का रजिस्टर मलकुल मौत हज़रत इज़राइल के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसमें नाम लिखा होता है, जगह लिखी होती है, मौत का वक्त लिखा होता है, फलां आदमी ने किस वक्त किस जगह मरना है। आदमी यहाँ मकान तामीर करने, शादी करने और दूसरे दुनियावी कामों में मशगूल होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में होता है। शब बारात में अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बरसात होती है। ये रात हमारे गुनाहों को बख्शवाने वाली और हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के इंतज़ामात करने वाली रात है। ये वो मुबारक रात है कि अताए खुदा ने की है और इसकी निशानदेही सरकार मदीना ने की है।
اس رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی حضور کے ساتھ تعلق ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے ولی، غوث، قطب، زاہد، عابد اور جو آدمی رات کو جاگتے ہیں وہ سب اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شب برات میں آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شب برات میں شام ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ 300 دروازے حضور کے گناہ گار امتیوں کے لیے کھلتے ہیں۔ عابدوں، زاہدوں کے لیے آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے اور گناہ گاروں کے لیے شب برات میں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ باقی راتوں میں گناہ گار عرض کرتے ہیں، یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن شب برات میں دعا قبول کرنے والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ ادھر کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کلبوں میں شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی آتش بازی جلا رہا ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے، کوئی ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ آتش بازی ویسے ہی برا کام ہے، اسلام دشمنوں کا کام ہے۔ پاکیزہ اور بابرکت رات میں آتش بازی چلانا نہایت بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ خدا نے بھی روکا ہے اور مصطفیٰ نے بھی روکا ہے، خبردار آگ سے مت کھیلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن پل صراط سے مومن گزرنے لگے گا، نیچے سے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ وہ دوزخ کی آگ پکار اٹھے گی، امام الانبیاء کے امتی جلدی سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایمان کا نور مجھ کو بجھا کر نہ رکھ دے۔ اندازہ کرو تمہارے نور ایمان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ دوزخ کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ آج تم شیطان کے اشاروں پر چل کر آگ سے کھیل رہے ہو۔ آتش بازی چلانا ویسے ہی جرم ہے، گناہ ہے، اور اس مقدس رات میں آتش بازی چلانا اپنے لیے دوزخ کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ وقت خراب ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ مسلمان شیطان کا بھائی نہیں، مدینے والے کا غلام ہے۔ یہ مقدس رات ہے، خدائی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، عطا پورے جوش پر ہوتی ہے۔ باقی راتوں میں فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، لیکن شب برات میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی سیاکار، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا آج اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اسے عافیت دوں۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے 3 بار فرمایا، کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ شریف اپنے سر پر رکھا اور فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپائے۔ 3 بار فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا
دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس سے خوف کرتی تھی کہ تم پر اللہ اور رسول ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ کو بخش دیتا ہے۔ عرب میں بکریاں پالنے کا رواج تھا۔ ہر قبیلے میں بہت بکریاں تھیں، لیکن قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ ظاہر ہے ان پر بال بھی زیادہ ہوں گے۔ بکریوں کے بال کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت سنائی کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کی مانند نافرمانوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن مشرک، کینہ ور، بدعتی، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اس رات میں بھی نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے، لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب اسے ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ مشرک، کینہ پرور، صلہ رحمی نہ کرنے والا، متکبر، والدین کا نافرمان، شرابی، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے، کہیں ان بیماریوں میں ہم تو مبتلا نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں یہ بیماری ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محروم نہ رہ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نظر فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک روایت میں ہے سوائے دو کے، ایک کینہ پرور اور دوسرا ناحق قتل کرنے والا۔ بعض روایات میں جادوگر، کاہن، زنا کا عادی، شراب کا بھی ذکر ہے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی اور اللہ تعالی ہمیں اس رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے